رانا صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ سب سے پہلے ججز کے معاملے کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ وزیر اعظم کی جانب سے ملاقات ہوئی چیف جسٹس کے ساتھ، لیکن اس کے بعد ایک رکنی کمیشن بنایا گیا، لیکن آج کمیشن کے جو سربراہ تھے تصدق حسین جیلانی صاحب، انہوں نے ہی انکار کر دیا کہ وہ اس کمیشن میں نہیں بیٹھنا چاہتے۔ آپ سمجھتے ہیں حکومت کے لیے پریشانیاں بڑھ رہی ہیں اس سے؟ نہیں، اس بات کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ عدلیہ سے متعلق معاملہ تھا۔ 6 معزز جو ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل یا سپریم جوڈیشل کونسل کے چیئرمین چیف جسٹس صاحب کو خط لکھا۔ انہوں نے اس کے اوپر فل کورٹ جو ہے وہ اجلاس کیا۔ اس اجلاس میں انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ پرائم منسٹر کو انہوں نے کنوے کیا۔ پرائم منسٹر نے بجا طور پہ اس کی پابندی یا اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے جو ہے وہ انکوائری کمیشن بنا دیا، اور جو نام دیا وہ نام بھی ان کے مشورے سے دیا، اور دیا جانا چاہیے تھا، ان کے مشورے سے ہی دیا جانا چاہیے تھا۔ تو اب اگر اس میں انہوں نے اب اپنا فیصلہ جو ہے اس کو اس طرح سے تبدیل کیا ہے کہ 100 موٹو نوٹس لیا، تو وہ بھی وہ لے سکتے ہیں، انہیں اختیار ہے ایسا کرنے کا۔ اگر انہوں نے کر لیا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس طرح سے مناسب سمجھیں، لیکن رانا صاحب معاملے کو ڈیل کریں۔ لیکن رانا صاحب یہ تو وہ رستہ نہیں ہے جو وزیر اعظم اور چیف جسٹس پہلے لینا چاہتے تھے۔ یہ رستہ تبدیل کرنا پڑا، اور ظاہری بات ہے یہ ڈیمانڈ جو ہے وہ مختلف بار ایسوسی ایشنز کی جانب سے بھی آ رہی تھی اور تحریک انصاف کی جانب سے بھی آ رہی تھی۔ تو اس سارے فیصلے سے تو لگتا ہے یہی ہے کہ تحریک انصاف کی آخر مانی گئی اور وہی روٹ لینا پڑا جو وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے۔ دیکھیں، یہ تو چیف جسٹس صاحب سے متعلق بات ہے، یا سپریم کورٹ کے جو سینئر ججز ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ اب انہوں نے یہ فیصلہ پہلے کیوں نہیں کیا، اب کیوں کیا، اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ حکومت کو تو کوئی موقف اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ان کا فیصلہ ہے، پہلا بھی فیصلہ انہی کا تھا۔ اب بعد میں اگر تبدیل کیا ہے تو یہ انہوں نے کیا ہے، وکلاء کے کہنے پہ کیا ہے، بارز کے کہنے پہ کیا ہے، یا کسی اور کے کہنے پہ کیا ہے۔ تو یہ ان کا فیصلہ تھا، میرا خیال ہے کہ انہوں نے بہتر فیصلہ کیا ہے۔ نہیں، لیکن رانا صاحب اس میں ظاہری بات ہے ایک امبیرسمنٹ تو ہوتی ہے۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی، بتایا تھا بعد میں کہ جناب ہماری بات ہو گئی ہے تصدق صاحب سے، انہوں نے حامی بھری ہے، لیکن 48 گھنٹے سے 72 گھنٹے کے اندر اندر یہ معاملہ چینج ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یا تو پھر ان کو آن بورڈ نہیں لیا گیا تھا، یا راتوں رات تصدق حسین جیلانی صاحب کا موڈ بدل گیا۔ میری انفارمیشن کے مطابق ان کو آن بورڈ لیا گیا تھا، لیکن بعد میں چینج آف مائنڈ ہو سکتا ہے، بعد میں کچھ لوگ ان سے ملے ہوں یا انہوں نے خود غور کیا ہو۔ بڑے سمجھدار دانا آدمی ہیں وہ، انہوں نے خود اس کنٹروورسی کو دیکھا اور انہوں نے کہا ہو کہ میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ اب جس جگہ پہ یہ کیس پہنچا ہے رانا صاحب، ظاہری بات ہے 7 رکنی بینچ ہے، پاکستان تحریک انصاف تو یہ بھی ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ اس کی تمام تک پروسیڈنگز جو ہیں وہ لائیو دکھائی جانی چاہیے، جس طرح کچھ دیگر کیسز میں بھی آلریڈی ہو چکا ہے۔ تو آپ نہیں سمجھتے اگر یہ معاملہ کھلنا شروع ہوا، کیونکہ اشارہ جو ہے وہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کی طرف جاتا ہے، اور اس کے بعد اگر یہ ڈسکشنز جو ہیں جب رپورٹ ہونا شروع ہوں گی تو موجودہ حکومت کے لیے یا ایگزیکٹو کے لیے جو ہے یہ پرابلم ہو سکتی ہے؟ نہیں، یہ پرابلم ہوگا تحریک انصاف کے لیے، یہ پرابلم ہوگا عدلیہ کے لیے، یہ پرابلم ہوگا اسٹیبلشمنٹ کے لیے، اور جب اگر ان کے ساتھ پرابلم ہوگا تو چلو ہمارے لیے، ہمارے ساتھ بھی اگر چھوٹا موٹا ہو جائے گا تو ہمیں وہ جو ہے وہ برداشت جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ جب یہ گند جو ہے یہ کھلے گا تو اس میں پھر جو ہے وہ سارے ہی جو ہے وہ اس حمام میں جو ہے وہ سب کی جو پوزیشن ہے وہ ساری سامنے آ جائے گی۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ 6 ججز کا جو خط ہے اس میں تو کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے، اس میں تو انہوں نے کسی کو نامزد ہی نہیں کیا، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ شوکت صدیقی صاحب جو ریٹائرڈ جسٹس ہیں ان کے خط سے جو ہے وہ معاملہ شروع کیا جائے۔ تو شوکت صدیقی صاحب تو آن بورڈ ہیں، انہوں نے تو نام لیے ہیں اپنا اسٹیبلشمنٹ کے یا ایجنسیز کے لوگوں کے کہ جی یہ لوگ میرے پاس آئے تھے، ان لوگوں نے یہ کہا تھا۔ انہوں نے نام لیا ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہ میرے چیف جسٹس صاحب مجھے یہ کہتے تھے، میرے چیف جسٹس صاحب نے ان کو کہا کہ جی آپ کی مرضی کا، آپ کی سہولت کا بینچ بنا دیتے ہیں۔ انہوں نے نام لیا ہے ثاقب نثار صاحب کا، انہوں نے نام لیا ہے مانیٹرنگ جج کا کہ وہ کس طرح سے اس گند میں جو ہے وہ ملوث تھے۔ یہ کوئی صرف اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ کوئی صرف ایجنسیز ہیں،
اور اس گند کے نتیجے میں جس لاڈلے کو پالا پوسا جا رہا تھا، جس کو وزیر اعظم بنانے کی تیاریاں کی جا رہی تھی، وہ شامل نہیں تھا. اسے نہیں جو ہے وہ کٹہرے میں لایا جانا چاہیے. لائیں ان سب کو کٹہرے میں، اور اس کے بعد اگر ہماری باری آتی تو ہمیں بھی لیں، لیکن ان کو بھی لائیں سارے، ان تینوں فریقوں کو لائیں. شوکت صدیقی صاحب کے معاملے میں ان کو دیں سزا، اس میں اگر کوئی ہماری بنتی ہے تو ہمیں دے دیں. نہیں، لیکن رانا صاحب یہ تو اگر آپ لوگوں کی حکومت کی یہ کمزوری ہے کہ آپ لوگ ان کیریکٹرز کے پیچھے کوئی کاروائی نہیں کرنا چاہتے. جس طرح خواجہ آصف صاحب کا میں ایک بیان دیکھ رہا تھا جس میں انہوں نے فرمایا کہ میں ریزولوشن لے کر آؤں گا کہ ان لوگوں کو، چاہے وہ سابق آرمی چیف جنرل باجوہ ہوں یا پھر سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض ہوں یا پھر سابق چیف جسٹس ہو یا کوئی بھی افراد ہو، ان کو اسمبلی میں ہم لے کر آئیں گے، ان کو اسمبلی میں لا کے کھڑا کریں گے. آپ کی حکومت نہیں کر سکی اب تک، نہ ایسا کوئی ریزولوشن آیا، نہ ایسا کوئی قدم اٹھایا گیا. تو پھر یہ کمزوری تو آپ لوگوں کی ہے نا. وہ معاملہ یہ ہے کہ یہ ان کو اسمبلی میں لانا یا ان کو کسی اور جگہ پہ لانا تو غرض نہیں ہے. معاملہ تو یہ ہے کہ یہ ایک اگر جرم سرزد ہوا ہے تو یہ قومی جرم ہے نا. جو شوکت صدیقی صاحب نے کہا تو جو جن لوگوں کی 2 سال کی محنت، وہ کیا محنت تھی وہ جو ضائع گئی ہے، وہ کس کے لیے محنت تھی؟ تو معاملہ یہ تو یہ ایک جرم ہے نا. اس جرم میں لوگوں کو جو ہے وہ پھر ان کے خلاف پروسیکیوشن ہونی چاہیے، نہ کہ صرف ان کو اسمبلی میں لانا یا کسی اور فورم پہ لانا جو ہے وہ یہ مقصد ہے. مقصد تو یہ ہے کہ اگر یہ کارروائی جو ہے وہ کسی کے خلاف ہونی ہے تو یہ پھر اس میں سبھی شامل ہیں. عدلیہ جو ہے وہ میں کوئی اسٹیبلشمنٹ کی یا کوئی کسی ادارے کی میں حمایت میں بات نہیں کر رہا، لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ عدلیہ اگر یہ کہے کہ جی یہ سارا کچھ جو ہے یہ فلاں ادارہ یا فلاں ایجنسی جو ہے وہ کر رہی ہو، بھئی آپ بھی تو شامل ہیں. آپ کے بڑے جو تھے اس وقت اسلام آباد اور پاکستان کے جو عدلیہ کے سربراہ تھے وہ شامل تھے بیچ میں. یہ جب تک چور اور چوکیدار جو ہے یہ اکٹھا نہیں ہوتا تو واردات ہو ہی نہیں سکتی. تو یہ جو واردات اس وقت ہوئی 2018 میں، اس واردات میں بھی یہ تینوں سیاستدان بھی، سیاسی جماعت بھی اور عدلیہ بھی اور اسٹیبلشمنٹ بھی شامل تھے. اب اگر کوئی واردات ہوئی ہے تو اس میں بھی سارے شامل ہیں. لیکن میں ٹھیک ہے، اگر سب کو رانا صاحب کٹہرے میں لانا ہے تو پھر سب کو لائیں نا، ان کو بھی لائیں، ہمیں بھی لائیں. رانا صاحب کٹہرے میں آپ لوگ نہیں لانا چاہ رہے نا. وہ لوگ تو جو 6 ججز تھے انہوں نے تو کھول دیا پنڈورا باکس، انہوں نے تو خط لکھ دیا. لیکن اب آپ لوگ بھی کوئی خط لکھ دیتے، وزیر اعظم خط لکھ دیتے، چیف جسٹس کو کہتے ہیں جناب کھولیں 2018 کا پنڈورا باکس، کھول دیں اسے. جی بتائیے. سن لیں منصور علی خان صاحب 6 ججز نے خط میں کچھ نہیں لکھا. اچھا، انہوں نے صرف جو ہے نا وہ ایک یعنی جو ہے نا وہ ایک اشارتاً باتیں کی ہیں، انہوں نے لکھا کچھ نہیں ہے. شوکت صدیقی صاحب کا بیان بڑا واضح ہے. اچھا، اس میں انہوں نے باقاعدہ کریکٹر جو ہے وہ مینشن نہیں کیے، ان کے نام بھی لیے. انہوں نے عدلیہ کے لوگوں کے بھی نام لیے ہیں، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے بھی نام لیے ہیں. ٹھیک ہے. اور خود وہ موقع پہ اور وہ خود گواہی بھی دے رہے ہیں. تو ٹھیک ہے، اس کے اوپر بھی ہو جائے، اس کے اوپر بھی ہو جائے.